اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ مشرب ناب، شمارہ نمبر 138، موضوع سنن الہی در قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قانون و ضوابط مقرر کیے ہیں انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنن کہا گیا ہے۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ ان ضوابط میں سے جو سب سے پہلا ضابطہ ہے وہ سنت عبودیت ہے۔ عبودیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی فرامین کی بجا آوری کے لیے آمادہ و تیار کرے۔ یہ آمادگی انسان کے اندر پیدائشی طور پر خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان کے اندر اس کی استعداد و گنجائش ہوتی، اور اس استعداد سے انسان نے اپنے اندر اس کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آمادگی کا ایک حصہ آگاہی و معرفت سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے اندر مقصد، راہ اور اس کی افادیت کی آگاہی و معرفت بڑھائے، چونکہ ان سے آمادگی بڑھتی ہے، جبکہ نادانی، لا علمی و جہالت انسان کی آمادگی کو ختم کر دیتی ہے۔ آمادگی کا دوسرا حصہ ان ضوابط و اصولوں اور فرامین کا ہے جنہیں انسان نے بجا لانا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ان دونوں کے لیے آمادگی ارادہ و معرفت اور عزم کے لحاظ سے ہو، قلبی و ذہنی آمادگی بھی ہو۔ جب انسان اس طرح سے اپنی حالت بنا لیتا ہے تو اسے عبد کہتے ہیں، عملاً فرمان الہی بجا لانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بندگی الہی کا درست مطلب۔ بندگی انسان کے لیے ایک عبودیت رب کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اے لوگو، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رب کی عبودیت و بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پودے کی طرح پرورش و رشد کا محتاج ہے، اور اس کی پرورش کا سارا سامان و نظام رب کے پاس ہے۔ اس لیے انسان محتاج ہے کہ اپنی پرورش کا سامان اپنے رب سے دریافت کرے۔ یہی امور اپنے رب سے لینا اور ان کو بجا لانا بندگی رب یعنی ربوبیت کی بندگی، اطاعت، فرما برداری اور تابعداری ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں عبودیت الہ کا بھی ذکر ہے کہ انسان الہ کی بندگی کرے اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں ہے، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ لا رب غیرو، حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا ہے۔ کتاب الکافی جلد نمبر 10 ہے، جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا رب غیرو، کہ اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ الہ سے مراد وہ ہستی جس کی بندگی و اطاعت کی جائے، جیسے رب بھی وہ ہستی ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ بندگی الہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی قاہر و غالب قدرت و طاقت و قوت کے سامنے انسان تسلیم ہو اور اس کی قدرت و قوت سے سب کچھ انجام پا رہا ہو۔ اس کا فرمان ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی قدرت میں وہ تمام امور ہیں جو انسان کے لیے لازمی و ضروری ہیں۔ سب کچھ اس صاحب ایک قدرت و مقتدر کے پاس ہے، اس لیے اس فرمان مقتدر ماننا اور اس کی حاکمیت و اقتدار کو قبول کرنا یہ بندگی الہ ہے۔ اس پر زیادہ تکرار و اصرار ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کوئی الہ اختیار نہ کرے۔ عین حال انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس اختیار کی بدولت انسان بدترین اختیار و انتخاب کرتا ہے۔ انسان کے برے کاموں میں سے ایک برا انتخاب ہے، یعنی اختیار کا برا استعمال ہے کہ نہایت ناموزون و نامناسب طریقے سے اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے بدترین راستہ اپناتا ہے۔ انسان کی گمراہی کا ایک حساس پہلو یہ ہے اور اس میں سب مبتلا ہیں۔ آپ غور کریں کہ ابھی تک کتنی چیزیں اختیار کر چکے ہیں جو بہت بد تھی۔ ہم نے اپنی زندگی میں مختلف چیزیں انتخاب کی، دوست، راستے، تعلقات، مصروفیات اور بدترین راستہ چنا۔ اگر دشمن بھی دشمنی کرتے ہوئے ہمارے لیے کوئی برائی انتخاب کرتا تو وہ اتنی برائی انتخاب نہ کرتا جتنی ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں۔ انسان اپنے لیے بدترین چیز
انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو امین و حامل امانت خدا بنایا ہے تو ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ ترجمہ کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ انسان چونکہ ظالم، ستمگر اور جاہل ہے، لہٰذا اس جہالت و ظلم کے نتیجے میں اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا۔ چونکہ فہم میں جاہل اور عمل میں ظالم ہے کہ انسان کے ظلم کا ایک بڑا حصہ ظلم بر نفس ہے۔ ظالمی انفسہم، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 28۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کا ایک مصداق اختیار سو ہے، یعنی اپنے اختیار سے برے راستے کو انتخاب کرنا اور بدترین طریقے سے اپنے اختیار کو استعمال کرنا۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو جیسے چلانا چاہے چلا سکتا ہے، تو یہ اسی اختیار سے اپنے لیے بدترین گفتگو کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص انسان کو بری گفتگو کی تعلیم دینا چاہے تو اتنی بری تعلیم نہیں دے سکتا جتنی انسان اپنے لیے خود انتخاب کرتا ہے۔ اسی کو ظلم بر نفس کہتے ہیں۔ ظلوم و جہول، نافہم و نادان اور متجاوز و ستمگر اسی وجہ سے ہو گیا ہے چونکہ صاحب اختیار ہو گیا ہے، اپنے اختیار کو بد طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اپنے اختیار سے جو بری چیزیں انتخاب کرتا ہے ان میں سے ایک یہ کہ اپنے لیے الہ غلط چنتا ہے۔ غیر اللہ کی بندگی کرنا، انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور پھر ان میں بھی فرض کر لیتا ہے کہ یہ طاقتور ہے۔ مثلا خود سے ایک انگوٹھی بناتا ہے اور پھر اسی کے نگینے پر یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ پتھر رزق، شفا اور کاروبار میں برکت دے گا اور انسان کی مشکلات حل کرے گا۔ حیوانات کو بطور الہ ماننا، انسان حیوانات کو الہ و معبود مان لیتا ہے کہ یہ کوئی مانوی قوت رکھتے ہیں۔ اگرچہ حیوان کے اندر قوت ہے لیکن وہ مانوی نہیں بلکہ سامان اٹھانے، ہل چلانے اور دیگر انسانی خدمات کو انجام دینے کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بھی مانوی قوت نہیں دی، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تھا اس میں بھی اونٹنی کی اپنی طاقت نہیں تھی، اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، جبکہ طاقت حضرت صالح علیہ السلام میں تھی کیونکہ وہ نبی تھے۔ لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کا کہا گیا تھا اور اونٹنی کا ظہور و معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی صلاحیت پر گواہ کے طور پر تھا۔ کہا گیا تھا کہ تم اصحاب جمل، صاحبان جمل نہ بنو اور اتباع بہیمہ نہ کرو، یعنی جانور پرستی نہ کرو جن کے بارے میں قائل ہو جاتے ہو کہ یہ انسان پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے آسمانی بجلی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، سیلاب میں طاقت ہے کہ وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ ظاہراً یہ قوت پانی کی ہی محسوس ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں مانوی قوت نہ کسی چشمے کی ہے اور نہ ہی کسی بجلی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ارادہ دیا ہے، فہم و شعور دیا ہے اور الہی ارادے کو جو مظہر ہے جس سے ارادہ خدا و قدرت خدا ظہور ہوتی ہے وہ ارادہ الہی ہے۔ اس ارادے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ارادہ عطا کیا ہے۔ بس ارادہ الہی کے بعد دوسری قوت ارادہ انسان ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا یہ ارادہ عادات، خواہشات اور ہوا و ہوس کی وجہ سے مغلوب نہ ہو جائے۔ خواہشات کو بطور الہ ماننا، جانوروں سے بھی بدتر الہ جو انسان اختیار کرتا ہے وہ خواہشات کو الہ بنا دینا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ فرقان آیت نمبر 43۔ اے رسول، کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود یعنی الہ بنا لیا ہے؟ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ یہ طاقت و قوت کی وجہ سے کسی کا فرمان مانتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت کسی کا فرمان مانتا ہے، چونکہ اس وقت اس کے سامنے دو قسم کے فرمان ہوتے ہیں۔ ایک نفس کے اندر غصے کی وجہ سے فرمان آتا ہے کہ یہاں پر تو گالی دے، اور وہیں پر اللہ کا بھی فرمان آتا ہے کہ تم ضبط، تحمل اور درگزر کرو۔ اب یہاں پر اس انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا فرمان مانتا ہے اور کون اس کا الہ ہے۔ جب انسان میں شہوت مشتعل ہوتی ہے تو نامحرم کو دیکھتا ہے،
اب یہاں شاوت ران کو شاوت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ تم نے یہاں فلاں شاوت انگیز حرکت کرنی ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی آ جاتا ہے کہ تم نے یہاں عفت و پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اگر یہ شاوت کا فرمان مانتا ہے تو پھر یہ شاوت کا بندہ ہے۔ اگر انسان شاوت کو اپنا الہ مان لے تو یہ انسان کے لیے بدترین الہ ہے۔ قبائلی سردار کو بطور الہ ماننا۔ محرم الحرام کے ایک عشرے میں بصرہ کے حالات میں یہ ذکر کیا تھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام اہل بصرہ کو بھیجا تھا۔ اہل بصرہ نے اپنے قبائلی رہنماؤں سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے، اور کچھ نے نفی میں جواب دیا۔ اب جس قبیلے کے سردار نے کہہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے تو سارے قبیلے والے تلواریں نکال کر آ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کہنے پر اور امام کے حکم پر لبیک نہیں کی بلکہ اپنے قبیلے سردار اور پارٹی لیڈر کی بات پر عمل کیا۔ اگر ان کو سردار کہے کہ دین کی طرف آنا ہے تو سب آ جائیں گے، اگر وہ کہے نہیں جانا تو سب رک جائیں گے۔ یہ خدا پرستی یا الہ پرستی نہیں بلکہ سردار پرستی ہے، اور یہ دور وہی دور جاہلیت ہے۔ اب ممکن ہے کہ جس الہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہو وہ ان کو مسجد تک لے آئے تو یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ اگر قبیلے کے سردار کے کہنے پر مسجد میں آ گئے اور اس کہنے پر مسجد سے چلے گئے تو یہ الہ پرستی نہیں بلکہ یہ تو الہ ضلالت و جاہلیت ہے کہ انسان جس کی پیروی و بندگی کر رہا ہے۔ آغاز دین و اختتام دین کا آغاز بندگی یعنی الہ سے ہوتا ہے جو کہ دین کی سرحد ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ دین کی راہ کا آغاز اور دین کے اندر ورود لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ سب کی الوہیت کو عملاً ترک کر دینا ہی دراصل دین کا آغاز ہے۔ اس کے بعد پھر اس طرح سے نہیں ہے کہ دین جہاں سے شروع ہوا وہیں پر ہی ختم ہو جائے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں عموماً بچوں کو انگشت شمار دین سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ ایک ہے، پانچ تن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اب یہ سارا دین چھوٹی انگلی سے شروع ہوتا ہے اور انگوٹھے پر جا کر ختم ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل دین کا آغاز تو اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان باشعور اور بالغ ہوتا ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ والدین کے دین کے تحت ہوتا ہے، لیکن جب بلوغ کی حد کو پہنچ جائے تو اب بلوغ کی حد سے لے کر موت تک دین کا یہ سفر جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اب یہ سفر انگشت شمار نہیں ہو سکتا۔ دین اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام آلہہ جو ہیں ان کو لا کہنے سے شروع ہوتا ہے اور لقاء اللہ تک جاری رہتا ہے۔ لہٰذا انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ انسان کو اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ دین کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، جبکہ اس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ اور اللہ کو ورد بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ بعض لوگ تو اس کو تعویذ بنا لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ اس کا ورد کرو گے تو آپ کی فلاں مشکل دور ہو جائے گی۔ جیسے کسی کے ہاں بھینس دودھ نہیں دے رہی تو اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اس کی برکت سے بھینس وقت پر دودھ دینے لگ جائے گی۔ اس طرح کی اور ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ وہ استعمال ہے کہ جسے لوگ کثرت سے انجام دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال یا وہ شخصیات کہ جنہوں نے دین کی گہرائی میں جا کر دین کو سمجھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ علامہ اقبال کا فرمانا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خدائی، کائنات، انسان اور بندگی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ معاشرتی تبدیلی کے لیے منصوبہ سازی۔ آج مختلف علوم کے اندر اجتماعی مسائل کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسے کہ اجتماعی امور میں امتوں کا بننا، عروج و زوال، عزت و ذلت پر پہنچنا، رسوا ہونا، اعلیٰ تہذیب ہونا اور بد تہذیب ہونا، یہ سب اجتماعی امور ہیں کہ ایک قوم کا بحیثیت قوم انداز رجحان و شوق کیا ہے اور اجتماعی طور پر یہ قوم کیا کرتی ہے۔
ان کی ہر نسل کیسے وجود میں آتی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر معاشرے کو پہچانا جاتا ہے کہ کس قسم کا معاشرہ ہے۔ مثلا آپ بعض جگہوں پر جائیں تو پوری قوم کبوتر باز، دوسرے علاقے میں کتے لڑانے کا شوق ہے، اور تیسرے میں جائیں تو وہاں بیل دوڑانے کا شوق ہے، اور اسی طرح دیگر جگہوں پر تیتر، بٹیر اور مرغے لڑانے کا شوق ہے۔ تو یہ چیزیں ایک قومی ثقافت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں کہ اس قوم کا اور اس کی نسل کا اجتماعی لحاظ سے یہ درجہ بنتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کے لیے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے۔ جیسے مردم شماری ہوتی ہے کہ اس میں پہلے گنتے ہیں کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، یہ سب کتنے ہیں، تاکہ جب ان کے لیے منصوبہ بندی کی جائے تو پتہ تو چلے کہ یہ کتنے ہیں۔ پاکستان میں 40 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے تو کوئی منصوبہ بندی کرنی ہی نہیں تھی۔ منصوبہ بندی حکمران اپنے لیے کرتے ہیں، ہم نے کس طرح اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں، اس لیے ابھی تک پاکستان میں کسی بھی چیز کی دقیق تعداد معلوم نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مالدار، سرمایہ دار، نادار، بیمار، صحت مند وغیرہ کتنے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، گنتی ہی نہیں ہے۔ اب جس قوم کے صحیح اعداد و شمار بھی معلوم نہ ہوں تو اس کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ معاشرتی مطالعہ کے لیے معین افراد ہوتے ہیں جو ہر لحاظ سے معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی زمین کو آباد کرنا ہے تو وہاں ماہرین آتے ہیں، اس زمین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط ہے، اس کے نیچے پانی کتنی سطح پر ہے، یہ مٹی کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، یہ سب مطالعہ کر کے پھر اس پر عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ملت و قوم اور معاشرے کا پہلے مختلف پہلوؤں سے مطالعہ کیا جاتا ہے، پھر اس مطالعہ کے بعد ان کے لیے منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ان پڑھ اتنے ہیں تو ان کے لیے تعلیم کا کون سا منصوبہ بنایا جائے، بیماروں کے لیے علاج معالجے کی سہولت کتنی ہونی چاہیے۔ زنانہ تبدیلی اور حقیقی انقلاب، کسی معاشرے کے مختلف شعبوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان حالات اور قوموں کی تقدیر کی تبدیلیوں میں سے ایک اہم تبدیلی جو بنیاد سے آئے اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے تمام شعبوں کی بنیادی و احساس بدل جائے، بنیاد و احساس بدل جائے۔ جیسے ایک عمارت کی بنیاد پر دیواریں اور چھت وغیرہ ہیں، اب بعض لوگ چھت کو بدل دیتے ہیں، باقی چار دیواری اور کھڑکی و دروازے وغیرہ وہی رہتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ دیواریں اور کھڑکی و دروازے بدل دیتے ہیں لیکن بنیادیں وہی رہتی ہیں جو پہلے تھی۔ یہ ایک تبدیلی تھی۔ اب دوسری تبدیلی یہ ہے کہ کھدائی کر کے پہلی عمارت کا سب کچھ بنیادوں سمیت اکھاڑ کر ختم کر دیتے ہیں اور نئے مٹیریل کے ساتھ نئی عمارت بناتے ہیں۔ جیسے بہت ساری پرانی عمارتوں کو بنیادوں سے گرا کر ان کی جگہ بڑی بڑی عمارتیں، پلازے اور برج بنا دیے گئے ہیں۔ اگر بنیاد وہی رہتی تو یہ بڑی عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ اسی طرح معاشرہ بھی اس پہلو سے عمارت کی طرح ہے کہ اس معاشرے کے مختلف حصے ہیں۔ معاشرے میں اکثر جو تبدیلی آتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح خواتین گھروں میں تبدیلیاں لے کر آتی ہیں۔ صوفہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہیں، ایک دیوار کی طرف کا سامان اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیں گی، ایک الماری یا کمرے کا سامان دوسرے کمرے یا الماری میں رکھ دیتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ میں نے سارا گھر بدل دیا ہے۔ یہ زنانہ انقلاب ہے جو گھر کے اندر آتا ہے۔ اس طرح گھر کے پردے یا رنگ تبدیل کرا دیتی ہیں تو یہ زنانہ انقلاب ہے۔ ایک تبدیلی یہ ہے کہ آپ کچی عمارت کو بنیاد سے ختم کر کے اس کی جگہ پر کئی منزلہ عمارت بناتے ہیں۔ پہلے جو کچی عمارت تھی وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ آپ بچے کو چھت پر نہیں چڑھنے دیتے تھے کہ کہیں چھت گر نہ جائے، اور برسات میں دعا مانگتے تھے کہ یہ عمارت زمین بوس نہ ہو جائے۔ آج اس عمارت کی جگہ 100 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے لیکن گرتی نہیں، کیونکہ اب بنیاد تبدیل ہو چکی ہے۔ اسی طرح معاشرے کی بنیادیں، کھڑکیاں، دروازے اور کمرے ہیں۔ معاشرے کے اندر زنانہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ پردے بدل دیں، ڈرائنگ روم کا نقشہ بدل دیں، برتن بدل دیں یا اسی بوسیدہ عمارت کو رنگ کر دیں۔ انقلاب اسلامی کی قرآنی بنیاد،
قرآن کریم جاہلیت، ضلالت اور گمراہی کی بنیاد ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی کوئی چیز باقی نہ رہے اور اس کی جگہ دوسری مضبوط بنیاد ڈالیں کہ جس پر ایک پائیدار امت اور بلند و بالا معاشرے کی عمارت تشکیل پانی ہے۔ وہ بنیاد کہ جس پر قرآن عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ الوہیت ہے۔ جاہلیت کے الہ، ضلالت کے الہ، معبود اور مقتدر جن کے احکام سے تہذیب بنی ہے، وہ مقتدر قوتیں، وہ فرما روا جو اس دور کے الہ ہیں، جنہوں نے رسم و رواج بنائے ہیں، جن کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، وہ سب اکھاڑیں، غلط الہ کا تصور بھی ختم کریں، اذہان کی مکمل صفائی کریں۔ پہلے جہالت و ضلالت کی کچی عمارتیں اور اس کی کچی بنیاد لا کے ذریعے نفی، انکار، قیام، مبارزہ اور مقاومت کے ذریعے ویران کریں۔ اگر جہالت و ضلالت کے الہ باقی رہے اور ان کی جگہ اسی گھر کے اندر آپ دین بھی لے آئیں جبکہ بنیاد وہی ہو، تو یہ دین مخلوط ہو جائے گا، یہ دین حق نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، چونکہ جس کی بنیاد ہی آپ نے نئے سرے سے نہیں رکھی بلکہ اسی بسیدہ عمارت پر دین کی بنیاد رکھ دی، تو آپ نے یہ نادرست کام کیا ہے۔ شروع الہ سے کریں، جاہلیت کے اور جہالت کے الہ ختم کریں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کے سب الہ ختم کریں۔ یہ قرآن کلمہ ہے لا الہ، یہ قرآنی کلمہ ہے لا الہ الا ہو، سورہ التغابن آیت نمبر 13۔ کسی معاشرے یا امت کی بنیاد بدلنے کا نام انقلاب ہے۔ اگر بنیاد وہی رہے اور باقی چیزیں بدل دیں تو اس کو اصلاحات کہتے ہیں، جس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد بدلیں اور یہیں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ نعرے جو لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، بالکل اس مسلمان کی طرح جس نے سکھ کو کلمہ پڑھانا تھا تو اس نے اس کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہا کہ کلمہ پڑھو، تو پہلے اس نے انکار کیا کہ معاف کر دو، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے مذہب کا نہیں ہوں، لیکن مسلمان نہ مانا۔ اس نے کہا کہ اگر نہ پڑھو تو کیا کرو گے؟ اس سکھ نے پوچھا کہ اگر میں کلمہ نہ پڑھوں تو کیا کرو گے؟ مسلمان نے کہا کہ میں گولی مار دوں گا، کیونکہ جو کلمہ نہ پڑھے اس کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اس نے ڈر کر کہا کہ اچھا کلمہ بتاؤ، میں پڑھتا ہوں۔ جب وہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا تو اب مسلمان کو بہت افسوس ہوا کہ اے کاش اگر آج کلمہ یاد ہوتا تو ایک کافر کو مسلمان کر لیتا۔ آج کل سب کی یہی حالت ہے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اگر کوئی ان سے آ کر کہے کہ میں قرآن کا انقلاب لانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہے، تو اس وقت یہ انقلابی کہے گا کہ اے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ قرآن کا انقلاب کیا ہے، تو میں اس کو بتا دیتا کہ قرآن کیسے انقلاب کی کتاب ہے۔ قرآن کا پہلا سبق ہی انقلاب ہے۔ لا الہ یعنی ان کو نہیں کہو وہ جو طاقتور و قدرت مند نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں، جیسا کہ فرعون اور فرعونی نظام قدرت مند نہیں تھا لیکن بن گیا ہے، اور اس طاقت کے سہارے انہوں نے لوگوں کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے۔ طاقت و قدرت الہ کا لازمہ، وہ لوگ کہ جن کی طاقت کی وجہ سے بات مانی جائے وہ الہ ہوتے ہیں۔ آج کل عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے باپ کی بات نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس طاقت و قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا سا ملازم ہوتا ہے اور بچے کی ساری ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا، تو جب ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی تیسرا آ کر ان دونوں میں مصالحت کراتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، تجھے اس کی عزت کرنی چاہیے، تو بیٹا اس کی بات مان کر کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اب اس بچے نے اس تیسرے شخص کی بات اس لیے مانی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک طاقت و قوت ہوتی ہے اور یہ بچہ اس طاقت کے سامنے مسخر ہوتا ہے۔ اب یہ طاقت کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مثلا اس کے پاس پیسے ہو، یہ بیٹا اس کا ملازم ہو،
وہاں شادی کرنا چاہتا ہو، ویزا لینا چاہتا ہو، اس نے اس کو موبائل دیا ہو، بیلنس ڈلوا کر دیتا ہو، کھانا کھلاتا ہو وغیرہ، اگر محلے کا کوئی بے روزگار یا عام سا بندہ اٹھ کر اس کو سمجھائے کہ باپ کی عزت کیا کرو، تو یہ اس کو جواب دے گا چل تو بڑا آیا مجھ سے کھانے والا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انسان لاشعوری طور پر بات مانتا ہے اور ان کے فرامین میں جکڑا ہوتا ہے، یعنی انسان کے الہ ہیں کہ جن کو لا کہنا ہے، انسان ان کی بات مانتا ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اگر یہ الہ ان کو کہیں کہ اللہ کی بات مانو پھر یہ مانیں گے۔ لا دین میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ ضلالت و گمراہی کی بنیاد وہ لوگ اور اشیاء ہیں جن کو الہ بنا دیا گیا ہے۔ لا الہ دین کا آغاز ہے، اور جو دین اس لا الہ سے شروع ہوتا ہے وہ دین انقلابی ہے، وہ قرآنی انقلاب کی کتاب ہے، کیونکہ انقلاب کا مطلب موجودہ حالت سے بیزاری اور نفرت اور اس کو بدلنا ہے۔ موجودہ حالت یعنی فاسق نظام میں اپنی جگہ بنانا یہ انقلاب نہیں ہے۔ ہم نے اسی فاسق نظام کے اندر عید، عاشورہ، رمضان کی رسم و رواج منانے کو دین سمجھ لیے، جبکہ اس نظام کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اس میں فرمان خدا کا نہیں چلتا۔ دین لا الہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے ابھی تک کسی چیز کو لا نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بحار الانوار جلد نمبر 18 میں یہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ لا الہ الا اللہ دین کا راز و آغاز ہے۔ اگر ایک فرد مسلمان اور مومن ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے وجود اور ذہن سے سارے آلہہ باہر نکالنے ہوں گے۔ اگر انسان باہر سے ان کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے نفس کی سرزمین اور اپنے اندر کی کائنات سے تو ان کو لا کہہ کر باہر نکال دے، چونکہ انسان اندر سے تو ان کو ختم کر سکتا ہے۔ ذہنی الہ سے حقیقی الہ زمین پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ انسانی ذہنوں میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ذہنوں سے نکال کر لا کہہ دیا جائے اور اذہان سے نکال دیا جائے تو زمین سے ان کا نکالنا بہت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ بت توڑ دیے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک بت باقی تھے۔ اہل مکہ پہلے تو بت توڑنے پر راضی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے، اب ہم ان کی اطاعت و بندگی نہیں کرتے، لیکن آپ ان کو توڑے نہیں بلکہ تاریخ کے طور پر محفوظ رکھ دیں۔ یہ تجویز ان نو مسلم لوگوں کی تھی جو پہلے بت پرست تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان بتوں کو توڑا جائے گا۔ وہ بہت التجائیں کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات نہ مانی۔ جب بت ٹوٹ گئے تو وہ کہنے لگے یہ جو بتوں کے پتھر کے ٹکڑے ہیں ان کو ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کو کہیں پھینک دیں یا کہیں دفن کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ ٹکڑے نہیں دیے بلکہ مسجد الحرام کے باب شیبہ میں دفن کر دیے، اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ آج سے اس دروازے سے آنا جانا باعث ثواب ہے، کیونکہ اس دروازے کے نیچے بت ہیں اور بت پائمال کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بت نکال دیے تھے، ان کو توڑ دیا تھا، لیکن یہ آلہہ اذہان سے نہیں نکل رہے تھے۔ اگر زمین پر موجود آلہہ کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ذہن کی فضا کو دینی بنائیں اور اس سے ہر قسم کے آلہہ کو نکال باہر کریں، اور یہ ثابت کریں کہ میں اس کی طاقت و قدرت کو نہیں مانتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو مانتا ہوں اور میرا الہ اللہ ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، تو قرآن کا پہلا سبق پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعاً ایسا ہی ہے، اور وہ سبق لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ہمیں صحیح طریقے سے کلمہ سمجھ آ جائے تو پھر ہم کسی کو مسلمان کر پائیں گے۔ ہمیں تو کلمہ ہی نہیں آتا کیونکہ ہم نے کلمے کو قوالی کی طرح سیکھا ہوا ہے، جیسے گانے والے دھن کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کلمہ بھی اسی طرح سے ہے۔ ایران میں امام علی علیہ السلام کے نام سے ایک فلم بنی تھی جو بعد میں اردو میں ڈبنگ ہوئی ہے۔
اس کے اندر جو میوزک چلتا ہے وہ قوالی کی میوزک کی طرح بہت جذاب ہے۔ اسی سے متعلق ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ کسی ایرانی سے مولانا صاحب نے کہا کہ ائمہ کے نام سناؤ، تو اس نے کہا پہلے امام کا نام تو نہیں آتا لیکن اس کی سر آتی ہے، یعنی جو امام علی علیہ السلام کی فلم میں دھن چلتی ہے وہ آتی ہے، آپ اسی سے سمجھ جانا کہ پہلے امام کون ہے۔ اگر کسی قوال یا گلوکار سے اللہ ہو سن کر ہم بھی کہنا شروع کر دیں تو یہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ کلمہ تو عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کو لا کہیں، دل کی فضا میں غیر از اللہ کوئی اور الہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی طاقت کے سامنے مغلوب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امریکہ ہمیں حکم دے اور ہم اسی کے حکم کے فوراً اطاعت کریں، چونکہ ہم سب خدا کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی طاغوت یا قبیلے کے سربراہ کے کہنے پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ قرآن کریم میں بندگی کا آغاز بندہ خدا بننے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے وہ الہ جو ہمیں تہذیب و تاریخ اور ماحول نے دیے ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے۔ الہ از نظر قرآن کریم کل ای شیء اکبر شہادتاً کل اللہ شہید بینی و بینکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ شہادت یعنی گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کون سی ہے، اور پھر ان کو بتائیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ شاہد ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور یہ قرآن وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ اس قوم کو انذار کریں۔ انذار کا عموماً ترجمہ ڈرانا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ آگاہ کرنا ہے، یعنی دشمنوں کے خطروں اور ان کی چالوں کے بارے میں آگاہی دینا۔ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مقتدر ہستیاں ہیں جو آلیہ ہیں اور ان کا فرمان چلتا ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 19 ہے، یہ جو آیت قبل پڑھی ہے یہ سارا اس کے ذیل میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ بتا دیں آلیہ صرف اللہ ہے اور میں ان کے شرک سے بیزار ہوں۔ اب یہاں پر قرآنی تبرہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ہندوستانی تبرہ فاش گالیاں دینا ہے۔ لنڈا تہذیب کی تقلید، کچھ علماء بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ ہماری تہذیب کتنی عجیب ہے۔ ان کی بات نماز کے لباس سے متعلق تھی کہ ہمارے لوگ کتنا معیوب قسم کا لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ عموماً لوگ اپنی شخصیت لنڈے سے بناتے ہیں، یہ لوگ لنڈے سے پینٹ ٹروزر لاتے ہیں، عموماً جن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس نے خود تو نہیں سلوائی ہوتی بلکہ سلائی لی ہوتی ہے۔ اگر درزی سے کپڑے بنوائے تو وہ بدن پر کپڑے کو فٹ کرتا ہے، لیکن لنڈے سے لیں تو وہ کپڑوں میں جسم کو فٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کپڑا تو پہلے سے کسی مغرب کے بیٹے یا بیٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جس نے پہنی ہوئی تھی پتہ نہیں اس کو جوئیں، خارش یا کوئی بیماری تھی، انہوں نے بغیر دیکھے بس پہن لیا، اور نماز میں بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب نماز میں ستر واجب ہے، نماز میں ستر واجب ہے، اور اس لباس کے اندر وہی چیز نہیں چھپتی جس کا ستر واجب ہے، یعنی جس کا چھپانا واجب ہے، اور اس لباس سے ستر چھپتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی معیوب بات یہ ہے کہ جس نے پہنا ہوا ہے اس کو کوئی ننگ و عار محسوس نہیں ہوتی کہ میں معیوب لباس پہن رہا ہوں۔ ایسے لباس میں جب قمیض پہنتے ہیں تو بغلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مرد و عورت کے جسم کے اعضاء نمائش کے لیے نہیں ہیں کہ آپ ان کو لوگوں کو دکھاتے پھریں،
بلکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، فقط چہرے کی نمائش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی نمائش کے لیے، جبکہ باقی بدن کا کوئی حصہ آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ بعض لوگ جم خانے میں جا کر اپنے اندام بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ٹائٹ قسم کی شرٹ پہنتے ہیں تاکہ وہ اندام نمایاں ہوں۔ وہ شخص کہ جس نے اپنے اتنے ڈولے اور جسم کو بنایا ہوا ہے، اگر لال بیگ یا چوہا دیکھ لے تو فوراً اچھل کر دور بھاگ جاتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کے جسم بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک سیدھی سادی پتلی ہڈی کے اوپر تھوڑی سی چمڑی لپٹی ہوئی ہے، اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے جوڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس کو نمایاں کرتا ہے۔ انسان کو ان کاموں سے شرم کرنی چاہیے کیونکہ یہ انسان کی شخصیت کے خلاف ہے۔ اگر پینٹ شرٹ پہننے کا بہت زیادہ شوق ہے تو اپنے بدن کے مطابق کھلی سلوا کر پہنو، جس کے اندر عفت و حیا ہو اور جو ٹائٹ نہ ہو۔ ہماری تہذیب کے جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، اس سے اپنا حلیہ بنایا ہے، اس تہذیب کا درجہ بہت نیچے ہے۔ اس تہذیب کے متدینین اور اچھے لوگوں کا لباس ایسا ہے کہ جو قابل اعتراض ہے، تو جو دیندار نہیں ہیں اور گلیوں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے لباس پر تنقید کی جائے، کیونکہ ان کی زندگی جانوروں کی سی ہے اور جانور پر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں غیر سنجیدہ تہذیب کا رواج۔ ہماری تہذیب کی شناختی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے۔ جس طرح بعض قومیں غیر سنجیدگی میں مشہور ہیں کہ ان کے بچے اپنی ماؤں کی گود میں ہی بدتمیزی اور جوک سیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے یہ چن لیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں غیر سنجیدہ رہنا ہے۔ ہماری تہذیب کے غیر سنجیدہ پن کا ایک اثر یہ ہے کہ قرآنی اصول اور اللہ کے افعال کو گالی میں بدل دیا ہے، جیسے کہ تبرہ اور لعنت کو گالی بنا دیا ہے۔ لعنت فعل خدا ہے جو گالی نہیں ہے بلکہ اظہار بیزاری ہے۔ قرآن مجید میں لعنت رحمت کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے، جس طرح ولایت کے مقابلے میں براءت ہے۔ تبرہ گالی نہیں ہے بلکہ ابوت و عبودیت و بندگی کا ایک فریضہ ہے۔ ولایت اور تبرہ اور براءت دونوں عبودیت کا حصہ ہیں۔ صرف ولایت سے عبودیت مکمل نہیں ہوتی اور نہ صرف براءت سے مکمل ہوتی ہے۔ ولایت اور براءت دونوں بندگی کے ستون ہیں۔ براءت بھی دوری، لا تعلقی اور تعلقات منقطع کرنا۔ براءت سے مراد ہمارے ہاں جو رائج تبرہ ہے وہ نہیں ہے، قرآنی تبرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا ہے، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ قل لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور اے رسول آپ کہہ دیں کہ یہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ الہ مانے ہوئے ہیں، میں ان سے اور ان کے آلہہ سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں ان آلہہ کو مانتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے
کی عصر حاضر سے مشابہت۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 کی طرف زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح گاڑی چلاتے وقت بعض سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جن کی طرف دھیان دینا ضروری نہیں ہوتا، مثلا وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دائیں یا بائیں نہ مڑیں اور آپ سیدھے جا رہے ہیں اور آپ کا مڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، یا ایک ایسا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ مثلا لاہور سے گجرانوالہ اتنے کلومیٹر ہے، تو آپ اس بورڈ کو نہ دیکھیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ بعض سائن بورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائیں اور ہم 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بورڈ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کی طرف نہ دیکھا جائے تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کی طرف توجہ نہ کی تو خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک آیت یہی آیت ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمُ الْآلِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا ان کا خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرایا۔ بنی اسرائیل نے سمندر کو کشتی سے عبور نہیں کیا بلکہ معجزے سے عبور کیا۔ رہبر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی اور انہوں نے سمندر کے کنارے پر اپنا عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر کر سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہاں فرعون آیا تو سمندر کے دونوں کنارے آپس میں مل گئے اور وہ ڈوب گیا۔ یہ سب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہی رہبر جس نے معجزے دکھائے بنی اسرائیل کو ساحل کی دوسری طرف لے کر گیا، تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کا اعتکاف کیے ہوئے تھی۔ عاکف یعنی ٹھہرا ہوا، جیسے یہ درباروں پر مجاور لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں، گھر نہیں جاتے۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان معمولات زندگی چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ جو لوگ اپنے معمولات زندگی چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ بھی اعتکاف کی صورت میں ہیں، بشرطے کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں۔ اعتکاف ایک کارگاہ کی مانند ہے کہ انسان معمولات زندگی چھوڑ کر آئے اور مسجد میں رک کر اپنے آپ کو بندگی و اطاعت کے لیے تیار کرے یا ریچارج کرے، کیونکہ معمولات کی وجہ سے کندی آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان مسجد میں جا کر عاکف بن جائے تاکہ دوبارہ تندی و تیزی آ جائے۔ عاکف کے معنی عمومی ہیں، یعنی کوئی بھی اور کسی جگہ پر بھی اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے تو وہ عاکف ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈیرے پر مچ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ایک خاص انداز سے مشغول ہوتے ہیں اور ملنگی کرتے ہیں، جس میں وہ بھنگ اور چرس پیتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ یہ لوگ عاکف ہیں۔ بنی اسرائیل جو کہ ایک انقلابی قوم تھی، کیونکہ انہوں نے فرعون کو لا کہا، یعنی تو فرما روا نہیں ہے، ہم تیری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے معجزے سے ڈبویا، لیکن بنی اسرائیل نے پہلے کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت و تائید کی۔ اگر یہ فرعون کے خلاف قیام نہ کرتے تو پھر اسی حالت میں رہتے۔ جب یہ فرعون کو چھوڑ کر آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ دولت، کیونکہ یہ قوم فرعونی نظام کے اندر
عجیب سرگرداں ہو چکی تھی۔ ان کے پاس نہ تو اسلحہ تھا اور نہ یہ دشمن سے لڑتے تھے، بلکہ یہ صرف آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ ان کے 12 قبیلے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے، جو ایک گھٹیا تہذیب اور پستی کی علامت ہے۔ دشمن کو چھوڑ کر آپس میں لڑتے تھے، بھائی بھائی سے، چچا بھتیجے سے اور بھتیجا چچا سے، کزن سے لڑتے تھے۔ خاندانوں کی اور مومنوں کی آپس میں دشمنیاں تھیں جس طرح آج ہیں، اور یہ پستی و ذلت کی علامت ہے۔ جو بھی اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے لڑتا ہے وہ بہت ہی پست آدمی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری لڑائی کس سے ہے۔ مثلا ایک طالب علم اپنے ہی روم میٹ سے لڑتا ہے، دوسرے کمرے والوں سے لڑے تو شاید کوئی جواز بنتا ہو، البتہ ان سے بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ فرعونوں کی حکومت میں رہنے سے قوموں کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ نوکر یا ملازم صفت لوگ ہمیشہ نوکر یا ملازم سے ہی لڑتے ہیں، کبھی بھی وہ اپنے مالک سے نہیں لڑتے۔ اگر نوکرانی کو مالکن جوتے بھی مارے، اس کی توہین کرے یا گالیاں دے، یہ اس کو میڈم کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر دوسری نوکرانی جو وہاں پر کام کر رہی، اگر وہ تھوڑی سی بھی بات کرے، یعنی کہے کہ تھوڑا ادھر کھڑی ہو جاؤ، تو اس کو کہتی ہے تو نے جہاز لینڈ کرنا ہے کہ میں ادھر ہو جاؤں۔ یہی بات مالکن کو نہیں کہتی کہ تو کوئی فرعون کی بیوی تو نہیں ہے کہ میں تیرے سارے کام بھی کرتی ہوں اور تو مجھے پھر بھی جوتے مارتی ہے۔ یہ آپس میں لڑنے کا گھٹیا پن فرعونی نظام کے اندر رہ کر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس قوم کی تحقیر و تذلیل زیادہ کی جائے، ان کی یہ علامت ہے کہ آپس میں زیادہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں اور ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک راستے سے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم 12 قبیلے ہیں۔ یہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی اور ہمارے اندر قبائلی غیرت ہے، لہٰذا ایک قبیلہ جس راستے سے جائے گا ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الگ الگ 12 راستے بنائے یا اسی خشکی میں 12 لائنیں بنائی۔ پھر جب یہ آگے گئے تو کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اس وقت یہ پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ پہاڑی کے نیچے چشمہ ہے، وہاں سے جا کر پانی پی لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جاتے، آپ ہمارے لیے پانی لے آؤ، کیونکہ باب الحوائج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم سب تو صاحب الحوائج ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم نے مصر میں نوکریاں چھوڑی ہیں اور آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے پروردگار، یہ تیرے بندے ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، دوبارہ عصا اٹھاؤ اور پتھر پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے ایک چشمہ نکلا اور آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ پیو، تو پھر بھی نہیں پیا۔ یہاں پر بھی وہی اعتراض کیا کہ جس سے فلاں قبیلہ پانی پیے گا ہم وہاں سے نہیں پئیں گے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی کیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب یہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ ایک تو ذاکر کے لیے تاکہ وہ نقطہ لگا سکے، اور دوسرا بنی اسرائیل کے اختلافات کے لیے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور ایک دوسرے کے چشمے سے پانی نہیں پینا چاہتے تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیال تھا کہ مثلا یہودا کی اولاد نے جس چشمے سے پانی پیا وہ نجس ہوگا۔ اب شمعون کے بیٹوں نے وہاں سے پانی نہیں پینا، اور دیگر کا بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی نظریہ تھا کہ فلاں قبیلہ جہاں سے پانی پی لے وہ چشمہ ہی نجس ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے فرعونی ثقافت اور تعلیمی نظام میں زندگی گزاری تھی اور وہیں پر پلے بڑے تھے، اس لیے لاشعوری طور پر ان کے اندر یہ پستی آ گئی تھی۔ اب عراقیوں کو آپ دیکھیں، کچھ سال پہلے ان پر کتنا سخت امتحان تھا کہ داعش جیسا خونخوار لشکر ان پر مسلط تھا اور یہ اس سے برسر پیکار تھے، ساتھ آپس میں بھی دست و گربان تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ بغداد میں کوئی شیعہ گروہ دوسرے شیعہ گروہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔
ایک دن ایک گروہ دوسرے کے پوسٹر پھاڑ دیتا ہے تو دوسرے دن دوسرا گروہ نکل کر انتقاماً ان کے پوسٹر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک دن یہ ان کی شخصیات کی توہین کرتے ہیں تو دوسرے دن وہ ان کی شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے علماء کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب داعش وہاں موجود تھی۔ ان کے اندر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ طاغوتی نظام کے اندر رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ گھٹیا پن آ جاتا ہے، اور صدامی نظام کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں، اور اس بات کا خود قرآن گواہ ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کیا تو ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کے گرد عاکف تھی، یعنی وقف کیے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ان کا الہ دیکھ کتنا خوبصورت مجسمہ ہے، یہ اس کو چومتے ہیں، اس سے لپٹتے ہیں، اس پر دھاگے باندھتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی کوئی ایسا الہ بنا دے کہ جس کو ہم چومیں اور اس کو دھاگے باندھ سکیں۔ کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے الہ ہیں ہمارے لیے بھی اس طرح کے الہ ہوں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم بہت جاہل، نادان اور احمق ہو۔ بظاہر یہ ایک انقلابی قوم تھی کیونکہ طاغوت کو ڈبو کر آئے تھے، لیکن یہاں آ کر دوبارہ جہالت کی باتیں شروع کر دی، کیونکہ فرعون زمین سے تو مٹ گیا تھا لیکن ان کے ذہنوں سے یہ الہ نہیں نکلا تھا۔ اصحاب کہف جوانوں کے لیے رول ماڈل۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ایک اور انقلابی گروہ کا ذکر ہے جو آپ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ کہف کا مطلب غار ہوتا ہے، اور اس کا نام اس لیے کہف پڑا ہے کیونکہ کچھ انقلابی جوان تھے جو اپنی موجودہ حکومت، بت پرستی، گمراہی اور تہذیب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جو تعداد میں 6 یا 7 تھے۔ یہ نوجوان خدا پرست تھے اور باقی سب آلہہ کے پیروکار تھے۔ ان کے حاکم کا نام دقیانوس تھا اور قوم کا مذہب بت پرستی تھا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ اور حکومتی گروہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ ان کے روحانی پیشواؤں کے مراکز تھے جن کے اندر بت ہوتے تھے، اور وہ روحانی پیشوا ان بتوں کے مبلغ ہوتے تھے۔ انہوں نے پوری ملت کو بتوں کے اندر مشغول کیا ہوا تھا اور دقیانوس کا فرمان چلتا تھا۔ خدا پرست جوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھے، چونکہ کسی ذریعے سے ان افراد تک تعلیمات حضرت مسیح علیہ السلام پہنچ گئی تھی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ساری مملکت ایک طرف تھی، حتیٰ ان کے اپنے آباء و اجداد بھی سب بت پرست تھے۔ ان نوجوانوں تک جب حضرت مسیح علیہ السلام کے افکار پہنچے تو انہوں نے ان کو بہت سنجیدہ لیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جوان بھی عام قسم کے جوان تھے کہ جن میں ایک تو چرواہا بھی تھا، باقی بھی معمول کے لوگ، کام کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی یہ کوئی شہزادے یا امام زادے نہیں تھے بلکہ عام رعایا کے بچے تھے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا پرستی کا پیغام بہت اچھا لگا، انہوں نے وہ پیغام خود بھی لیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ پہلے یہ لوگ مخفی تھے کیونکہ تقیہ میں تھے اور اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ ڈر رہے تھے کہ یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم الہ واحد کے پیروکار ہیں۔ یہ جوان ان لوگوں پر کھلا تنقید نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں بات بات پر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ جو کام تم کر رہے ہو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اصل راستہ کیا ہے، آیا تم جن کی بندگی کر رہے ہو یہ درست بھی ہیں۔ اس طرح لوگوں کو شک ہو گیا اور کسی طریقے سے ان کا راز فاش ہو گیا کہ یہ اس آئین بت پرستی کے مخالف ہیں اور مسیحیت کی طرف مائل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 13 میں ارشاد پروردگار ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے رسول ہم آپ کو ان لوگوں کی داستان حق کے ساتھ بتاتے ہیں، انہم فتیتن، یہ نوجوان تھے جو پختہ عمر کے نہیں تھے۔ جب انسان پختہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کو رجل کہتے ہیں۔ آمنوا بربہم، یہ جوان اللہ پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدن، اور جب انہوں نے اللہ کا دین قبول کیا تو اللہ نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور خدا نے ان کا ایمان و شعور بڑھا دیا۔
وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور انہوں نے قیام کیا اور خدا نے ان کو قیام عطا فرما دیا، اگرچہ یہ جوان بہت تھوڑے سے تھے لیکن قلبی طور پر مطمئن تھے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب ان کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ہمارا رب رب السماوات والارض ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا ہؤلاء قومنا نتخذ من دونہ آلہہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی طرف دعوت نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ یہ ہماری قوم ہے جو رب کو الہ نہیں مانتے بلکہ انہوں نے رب کے علاوہ دوسروں کو اپنا آلہہ یعنی مقتدر فرما روا مانا ہوا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اب ایسی قوم کو کس طرح سمجھائیں کہ جو دقیانوس بتوں اور مذہبی مجاوروں کو آلہہ مانتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سلطان بین یعنی واضح دلیل، سلطان بین یعنی واضح دلیل جس کا انکار نہ ہو سکے، اس کے ذریعے یہ سب کچھ بدل سکتے تھے۔ اس واضح دلیل کے لیے پھر یہ کیا ہوا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَىٰ إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے اپنی قوم سے اعتزال کیا یعنی جدائی اختیار کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس دقیانوس کے نظام کے اندر جاتے ہیں اور پھر اس کو وہاں اندر سے جا کر درست کریں گے، بلکہ انہوں نے قوم سے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بندگی ہو رہی تھی اس سے اعلان برات کیا کہ ہم اس راہ پر نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے سب ان کے مخالف ہیں کیونکہ یہ ان کے دین کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یہ غار کی طرف آئے اور غار میں پناہ لی۔ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وتری الشمس، جب یہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزاتی طور پر ہوا اور روشنی پہنچانے کا انتظام کیا۔ اور یہ سو گئے، یہ 300 سال تک سوئے رہے۔ اب یہ کاف یعنی غار صرف سونے کے لیے نہیں تھی کہ کوئی اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ بندہ سو کر آئے تو قوم کو بیدار کر دیتا ہے۔ طالب علم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ اصحاب کاف 300 سال تک سوئے رہے اور جیسے ہی اٹھ کر آئے تو پوری قوم میں انقلاب برپا کر دیا۔ قوم نے ان کو دیکھتے ہی کہا چونکہ یہ 300 سال تک سوئے رہے ہیں پس خدا موجود ہے۔ جب وہ 300 سال سوئے رہے اور لوگوں سے دور رہے تو وہاں خرابی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اس وقت سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک جوان بازار کھانا لینے کے لیے ایک سکہ لے کر گیا۔ جب لوگوں نے وہ سکہ دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے اور کہا کہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ یہ سکہ کہاں سے لیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ سکہ میرا اپنا ہے۔ پھر انہوں نے اس جوان کو پکڑ لیا کہ باقی سکے کہاں ہیں۔ اس طرح اس کو بتانا پڑا کہ ہمارے پاس یہ ایک سکہ ہے اور میرے ساتھی صاحب بھوکے ہیں، میں ان کے لیے کھانا لینے آیا ہوں۔ پھر لوگوں نے اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو ان کی بولی اور حلیے ان سے الگ تھے، یہ ان کو دیکھ کر حیران تھے اور وہ ان کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر کار جب ان کو کشف ہوا کہ یہ وہی جوان ہیں جن کی داستان لوگوں کے پاس پہلے سے موجود تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مجسم ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اصحاب کہف کی داستان کا روح مطلب یہ ہے کہ اگر جوان فساد میں نہ جائے اور سنجیدہ ہو جائے اور اللہ کو اپنا الہ مان کر خود بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو امت کے لیے مجسمہ ہدایت، ذریعہ ہدایت بنا دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ان جوانوں کو دیکھ کر تمام ملت خدا پرست بن گئی۔ جب امت نے اللہ کے علاوہ آلہہ چن لیے تھے تو انہوں نے ان آلہہ کا انکار کیا اور صرف اللہ کو آلہہ مانا۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کو اعتزال یعنی تنہائی کی دشواری سے گزرنا پڑا۔ اصحاب کہف نے اپنے لوگوں سے بنیادی اختلاف ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے الہ
علاوہ الہ مانتے تھے۔ اطاعت خدا کی اور والدین کا احترام۔ اصحاب کہف نے یہ نہیں سوچا کہ ایک برادری ہے، ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے، کیونکہ دین رشتہ داروں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اکثر لوگ پھر دین کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ دین رشتہ داروں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ایک باپ ہے کہ جو اپنے بچوں کو گمراہی کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ دین نے بچوں پر باپ کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ یہ دین سے بھی روکتا ہے اور ساتھ دین کا حوالہ بھی دیتے۔ یہ کام اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچہ دین کی طرف آنا چاہتے اور والدین اس کو نہیں آنے دیتے، اور یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت واجب قرار دی ہے۔ ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کا بیٹا ہمارے ہاں جامع عروۃ الوثقی میں پڑھتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ حقوق تو ہیں، لیکن آپ اپنا مقصد بیان کریں کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ پہلے حقوق بتائیں۔ میں نے کہا بہت سارے حقوق ہیں، جن میں ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، اف تک نہ کہنا وغیرہ ہیں۔ تو پھر وہ خود کہنے لگے کہ اگرچہ مستحب روزہ رکھنا چاہیے اور والد منع کر دے کہ نہیں رکھنا تو وہ نہیں رکھ سکتا، والد کا اتنا اختیار ہے۔ اب مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے بچے کو کسی دینی کام سے روکنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھایا کہ بزرگوار، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر بچہ جوانی یا نادانی کی وجہ سے اللہ سے ہٹ کر گمراہی کی راہ پر جا رہا ہے تو آپ اپنا حق ولایت استعمال کر کے اسے اس راہ سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس لیے نہیں دیا کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا شروع کر دیں۔ اس والد کو پھر قرآن کی آیت بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر والدین تمہیں دین کی راہ سے روکیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، بلکہ ان والدین کو اللہ کے حوالے کر دو اور ان کو کچھ نہ کہو۔ یہ بات سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، یہ آج کل کے مولوی بھی عجیب ہیں جو بچوں کو والدین کی بات نہ ماننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، عزیز من، والدین کو چاہیے کہ خود اللہ کی بات مانیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بات منوائیں۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا بچہ دین کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اگر یہی بچہ فاسد ہوتا اور غلط جگہ پر جاتا تو آپ کبھی بھی شکایت کرنے نہ آتے، کیونکہ ایسے مواقع پر عموماً والدین یہ کہتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بچے اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں، پھر خود بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا یا پولیس ٹھیک کر دے گی۔ ان والدین کی بہت بد توفیقی ہے کہ ان کو وہاں حساسیت نہیں ہوتی۔ اگر ایک امت آلہہ میں گرفتار ہو جائے اور کوئی جوان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو تو ان کے راستے خود بخود جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب جدائی ہوتی ہے تو غار میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس عمل کا ثمرہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور پوری ملت خدا پرست ہو جاتی ہے۔ علماء امامت و ملازمت کے دوراہے پر خدا پرستوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، اور باقی انبیاء کو بھی یہی دھمکی دی گئی۔ مذہبی امام کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہوتی ہے۔ اگر مولانا کو دھمکی ملے کہ مسجد سے نکال دیں گے تو وہ فوراً انجمن کو کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب وہ انجمن والے اس مولانا صاحب کو دین سکھاتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، اور پھر یہ مولانا کہتا ہے کہ مجبوری ہے، لہٰذا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عالم دین بے دینوں کے ہاتھ اس وقت مجبور ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ آلہہ بناتا ہے۔ جب اللہ کو الہ نہیں مانتا تو یہی عالم جو ہدایت کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر عالم کو انجمن والے دھمکی دیں تو ان کو کہے کہ میں تمہارا بندہ تو نہیں ہوں، مجھے تمہاری تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں، جن کو تم تنخواہ نہیں دے رہے کیا وہ مر گئے ہیں؟ اگر عالم دین پیش نماز، امام جماعت اور امام جمعہ کی
بنیاد دین یعنی لا الہ الا اللہ مضبوط ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ انجمن اور ٹرسٹ الہ نہیں ہے، یہ میرے فرما روا نہیں ہے بلکہ میرا فرما روا اللہ ہے، اگرچہ نماز ان لوگوں کو پڑھانی ہے اور ہدایت ان کو کرنی ہے، لیکن انجمن کا فرمان نہیں ماننا بلکہ فرمان اللہ کا ماننا ہے۔ اگر کوئی عالم اس طرح کرے تو وہ بھی اصحاب کہف کی طرح مجسمہ ہدایت بن جائے گا، کیونکہ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے چھوڑتا ہے کیونکہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ انجمن کے حوالے کرتا ہے، بلکہ اسی گاؤں سے کوئی آ کر اس کی حمایت کر دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جنہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا اللہ تعالیٰ ان کو غار کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ